بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ آج بہت زیادہ اہم خبریں سپریم کورٹ اور باقی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے سویڈن کے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے خلاف اپنے ہی فیصلہ معطل کر دیا۔ سویڈن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویڈن کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں سویڈن ٹرائل کا عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اظہر رضوی، جسٹس مسرت العلی اور جسٹس عرفان صادق خان لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کیا گیا۔ جسٹس مسرت العلی نے 5 ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ مسرت العلی انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا اپیلوں پر فیصلہ 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویڈن ٹرائل کی عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، اظہر رضوی اور مسرت العلی عرفان صادق خان لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس طارق مسعود کا بینچ سے الگ ہونے سے انکار۔ اس سے قبل سماعت کے دوران سابقہ چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے اعتراض پر 6 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے فریقین کے وکلاء سے سوال کیا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ وکیل اعتزاز حسن نے کہا ہے نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض تو ہو تو اس پر دلائل ہونے ہیں۔ اٹارنی جنرل مسعود عثمان اعوان نے کہا کہ فریقین کے وکلاء کا اعتراض ہے بے بنیاد ہے، پہلے میرٹ پر کسی کیس سنیں، نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ وکیل سلیمان اکرم راجہ نے کہا نوٹس ہونے کے بعد اعتراض اٹھانے پر کیس متاثر ہوگا۔ جسٹس سردار طارق نے وکلاء سے سوال کیا کہ کسی نے اعتراض کیا ہے؟ وکیل سلیمان اکرم راجہ نے کہا اعتراض جواد ایس خواجہ نے کیا۔ جسٹس سردار طارق نے کہا جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے، جج کی مرضی ہے کو اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو۔ جسٹس سردار طارق نے کہا ہے جواد احمد خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے کوئی اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو، میں ہوتا بینچ سے الگ کیا کر لیں گے۔ وکیل نتیب حسن نے کہا آپ بیٹھ کر ہمارے اعتراض کے باوجود کیس سن رہے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر کیس کی سماعت کریں؟ اٹارنی جنرل غصے میں آ گئے۔ اٹارنی جنرل دوران سماعت غصے میں آئے، انہوں نے کہا جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تو عدالت نہیں ہیں، بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کرے۔ 23 فوجیوں کی شہادت کا تذکرہ۔ سپریم کورٹ کیس کی سماعت کے دوران گزشتہ روز پیش آنے والے 23 فوجیوں کی شہادت کا واقعہ کا تذکرہ بھی ہوا۔ جسٹس سردار طارق نے کل 23 بچے شہید ہوئے، ان پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا فوجی جوانوں کو شہید کرنے والوں کا تو اب ٹرائل نہیں ہو سکے گا کیونکہ قانون کا ختم ہو چکا ہے۔ جنہوں نے 23 جوان شہید کی ان سبھی کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران گزشتہ پیش آنے 23 فوجیوں کی شہادت کا تذکرہ بھی ہوا۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کل جو 23 بچے شہید ہوئے ان پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا فوجی جوانوں کو شہید کرنے والوں کو تو اب ٹرائل نہیں ہو سکے کیونکہ قانون کا ختم ہو چکا ہے۔ جنہوں نے 23 جوان شہید کی ان سبھی کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ جسٹس سردار طارق مزید کہا سیکشن 2(1)(d) کا ختم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وکیل سلیمان اکرم راجہ نے کہا عدالت موقع دے تو اس معاملے پر پرسیر اصل دلائل دیں گے۔ 5 رکنی بینچ نے ٹرائل کا عدم قرار دیا تھا۔ 5 رکنی بینچ نے 23 اکتوبر کو سویڈن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو عدم قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب حکومتیں نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ اب اس کیس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سویڈن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے پر حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ اب عمران خان کا جو اپنا کیس یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے پی ٹی آئی بہت متاثر ہوئی ہے، شدید سختی کا طاری ہے کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے جتنے بھی گرفتار افراد ہیں ان کے تمام کے کیس فوجی عدالتوں میں لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کا اپنا بھی کیس فوجی عدالتوں میں جا سکتا ہے، اس لیے پی ٹی آئی اس فیصلے سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی آخری وقت تک فوجی عدالتوں
کو ڈیفینڈ نہیں کیا. آخر انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ فوجی عدالتیں کھل جائیں گی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد ہو چکی ہے. سیفر کیس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سیفر کے کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو حسن ذوالقرنین نے فرد جرم عائد کی، جبکہ شاہ محمود قریشی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جرم سے انکار کر دیا. فرد جرم عائد ہونے کے بعد سیفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل ایڈیالوجی میں شروع ہو جائے گا اور کل سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. بعد میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ ایک عدالت نے سیفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ ہور اور ذوالفقار عباس لکھوی عدالت میں پیش ہوئے تھے. بانی پی ٹی اے کے وکیل عثمان گل اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک بھی عدالت میں پیش ہوئے. جج ابو حسران نے سیفر کیس کے اندر عمران خان شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی ہے. کل سے باقاعدہ ٹرائل ایڈیالوجی کے اندر سیفر کیس کا ٹرائل شروع ہوگا اور باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا اور کل سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. علیمہ خان نے بیان کیا ہے جیل سے باہر. انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں فالو کیا جاتا ہے، ہم کو دیکھا جاتا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اور ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آج فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ان کی اپنی بہن علیمہ خان یہ کہہ رہی ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. نتیب خسرو صاحب نے ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ پی پی میں یا پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب زرداری صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ خسرو صاحب ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، تو میں اس ہفتے میں ہی پی ٹی آئی کی جوائننگ کا اعلان کروں گا. اس کے متعلق اس ہفتے کے دوران میں اعلان کر دوں گا. فیصلہ اس پورے ہفتے کے دوران ہو جائے گا. غیر شرعی جو نکاح کیس ہے اس میں بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں آیا. اس میں بھی عمران خان کا جرم قرار دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے غیر شرعی نکاح کیس کے قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے بانی پی ٹی آئی بشا بی بی نے غیر شرعی نکاح کر کے بعد نظر میں جرم کا ارتکاب کیا ہے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے سول جج قدرت اللہ نے سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی ان کے اہلیہ بشا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا 4 صفحات پر مشتمل ترہیم حکم نامہ جاری کر دیا ہے. قرار کے مطابق بشا بی بی کا سابقہ شوہر ہاور مانکا نے عدالت میں درخواست دائر کی. حکم نامے کہا گیا ہاور مانکا اپنی درخواست پر الزام لگایا کہ بانی پی ٹی آئی بشا بی بی سے پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا اور ان کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. ہاور مانکا کے مطابق ان تعلقات کی بنا پر انہوں نے اپنی اہلیہ بشا بی بی کو نومبر 2017 میں طلاق دی. بشا بی بی نے بانی پی ٹی آئی سے عدت گزارنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا. عدالتی حکم نامے کے مطابق تینوں گواہ مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف کے بیان ہاور مانکا کے لگائے گئے الزامات کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے گواہوں کے بیانات کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی بشا بی بی نے بعد نظر میں جرم کا ارتکاب کیا. عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے ٹرائل کے آغاز کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے، لہذا ہاور مانکا کی طرف سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے حکم نامے کے مطابق ہاور مانکا کی درخواست پر سماعت کا باقاعدہ آغاز 14 دسمبر کو کیا جائے گا. 14 دسمبر کو ہاور مانکا کی درخواست پر باقاعدہ آغاز ہوگا. اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کے اندر جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے اشتہاری ہیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے خط لکھتے. پولیس نے 9 مئی کو جلاؤ براؤ طور پر کے واقعات میں ملوث 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے نادروں کو خط لکھ دیا. پولیس نے نادرہ سے مراد سعید، اعظم خان سواتی، اماد اظہر، میاں سلمی اقبال، فرت عباسی کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی درخواست کی ہے. درخواست میں کرامت علی کھوکر، علی امین گنڈاپور، امتیاز احمد شیخ، وثوق قیوم عباسی، علی اصغر، مسرت جمشید چیمہ، احمد خان نیازی، زبیر خان نیازی، اسد زمان چیمہ، سعید احمد سندھو، ندیم عباس اور غلام محین الدین دوان کے نام بھی شامل ہیں. ان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے پولیس نے نادروں کو خط لکھ دیا ہے. مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنی رائے کے لیے کمنٹس ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.